اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سے سورج کی اطاعت و محبت۔ ابن شاہین نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مردویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قریب صحیبہ کے مقام پر نماز ظہر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت تک نہ کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا آپ نے نماز ادا کر لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے رب العالمین، علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف تھے، ان پر سورج لٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ پھر سے طلوع ہو گیا اور پہاڑی کے سامنے آ کر رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وضو کیا اور نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ معجزہ صحیبہ کے مقام پر رونما ہوا تھا۔ امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو اس نے واپس غروب ہونے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یونس بقیر نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور قوم قریش کو قافلے اور اونٹوں کی علامات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پوچھا، یہ قافلہ کب واپس آئے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قافلہ بدھ کے روز واپس آ جائے گا۔ جب بدھ کا دن آیا تو قریش مکہ پہاڑی پر جا کر قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا لیکن ابھی تک قافلہ نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خاطر اس دن کے اوقات میں اضافہ کر دیا اور سورج کو غروب ہونے سے روک دیا حتیٰ کہ غروب آفتاب تک قافلہ آ گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروفیت جہاد کی وجہ سے نماز عصر ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ محبوب خدا سے شیر کی اطاعت و محبت۔ ابو لہب کا ایک بیٹا عتیبہ تھا، وہ اسلام دشمنی میں اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود آیا اور اپنے کفر کا اعلان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف نعوذ باللہ تھوکا، مگر اللہ کی قدرت سے اس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ اس پر وہ غصے سے پاگل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ عتیبہ قریش کے لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ اس پر عتیبہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس شیر کو دیکھتے ہی وہ چیخا، ہائے میری تباہی، خدا کی قسم یہ شیر مجھے ضرور کھا جائے گا۔
جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بددعا کی تھی۔ دیکھو میں ملک شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس رات کو لوگوں نے احتیاطاً عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے درمیان میں سلایا اور قافلے کے ارد گرد الاؤ بھی جلا دیا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگ کر سیدھا عتیبہ کے اوپر پہنچا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منہ میں چبا ڈالا۔ اس طرح اس شیر نے عتیبہ سے انتقام لے کر اپنی محبت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ان کا اصل نام دومان یا مہران یا تہان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سا سامان اٹھائے دیکھا تو فرمایا، تو سفینہ ہے۔ تب سے وہ سفینہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہقی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں دریائے شور میں تھا تو میرا جہاز ٹوٹ گیا اور میں ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ بہتے بہتے یہ تختہ مجھے ایک جنگل میں کنارے آن لگا۔ میں نے جنگل کی سرزمین پر قدم رکھا، چند قدم ہی چلا تھا کہ سامنے ایک شیر نظر آ گیا۔ وہ میری طرف آیا تو میں نے اس سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ وہ شیر آگے بڑھ کر میری جانب آیا اور اپنے کندھے سے میرے جسم کو دھکیلا، پھر میرے ساتھ ساتھ چلا، یہاں تک کہ مجھے صحیح رستے پر لا کھڑا کیا۔ تھوڑی دیر رک کر باریک باریک آوازیں کرتا رہا اور جاتے وقت میرے ہاتھ پر دم چھوا دی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ جنگل کا بادشاہ اپنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی اطاعت کو سعادت سمجھتا۔ محبوب خدا سے عنکبوت کی اطاعت و محبت۔ طبرانی، بہقی اور ابن سعد نے حضرت زید بن ارقم اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف فرما تھے، اللہ نے کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا کہ وہ غار ثور کے منہ پر آ کر ٹھہرے اور وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دیں، اور مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا۔ جب کفار قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے اور غار تک پہنچے تو غار پر کبوتروں کے انڈے اور مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر وہ اس غار میں ہوتے تو کبوتر اس کے دروازے پر نہ ٹھہرتے، ان کے انڈے اور مکڑی کا یہ جالا صحیح سلامت نہ رہتا۔ دشمن اس قدر قریب آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ اگر وہ غور کرتے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نظر آ جاتے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ اس دن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکڑی کو ہلاک کرنے سے روک دیا کہ یہ اللہ کی افواج میں سے ایک فوج ہے۔